شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجئے، فلسفی کیا ہے اسلام کی۔ شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ۔ اب آپ غور کیجئے، شادی لڑکے کی ضرورت بھی ہے، لڑکی کی ضرورت بھی ہے۔ لڑکے کی زندگی بھی نامکمل ہے بیوی کے بغیر، لڑکی کی زندگی بھی نامکمل ہے شوہر کے بغیر، دونوں کی برابر ضرورت ہے۔ لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر لیتی ہے۔ کیوں؟ مرد کی قوامیت، اور یہ علامت ہے کہ مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے۔ یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات بعض نکاح خواہ کہہ دیتے بعوض اتنے مہر کے میں نکاح میں دیتا ہوں، کوئی بڑا غلط لفظ ہے۔ بس مہر کا اعلان کیا جائے، اتنا مہر ہے، بعوض نہیں۔ یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی خریداری نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ علامت ہے، ٹوکن ہے۔ ایسا بھی مہر مقرر کیا گیا، کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، حضور نے فرمایا اچھا اپنی اس بیوی کو اتنی سورتیں قرآن کی پڑھا دینا، یہ بھی مہر ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ طالب ہے لڑکا، اور اس کا گھر آباد ہونا ہے۔ لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی جڑ کٹنی چاہیے، زیرو۔ کوئی مشروب بھی نہیں، کوئی اور نہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ لڑکے والے۔ اور پھر پلاؤ متنجن کس سے کھاتے ہیں؟ ذرا دیکھیے کس قدر یہ مزہ کا خیز صورت ہے۔ فرض کیجئے گئے ہیں آپ کسی کے گھر پر جا کر، لڑکی کے گھر پر جا کر نکاح ہو رہا، نکاح ہو گیا، اب چھوارے جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اور اس کے بعد دعوت ہو رہی ہے، پلاؤ متنجن بریانی کس کی طرف سے؟ لڑکی والوں۔ کو عقل کے ناخن لو، تو کیا چھوارے نہیں وہ بانٹ سکتا تھا جس نے تمہیں مرغ پلاؤ کھلایا؟ یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھیے۔ ہمارے ہاں دو تہذیبیں گڑبڑ ہو گئی، ایک اسلامی تہذیب اور اس کا تقاضا، ایک ہماری جو پرانی ہندوانہ تہذیب ہے اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ کوئی ثابت نہیں ہے، اس کی جڑ کاٹی جائے، کمی نہیں، جڑ کاٹی جائے۔ پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹو ٹرمز ہو جاتی ہے، تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور پوچھا رکھ دیا جائے گا، جڑ کاٹی جائے۔ یہ دوسری ہم نے تجویز پیش کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان دو کو جمع کیجئے۔ لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں، جانبین مسجد میں جمع ہوئے، یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں، وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں، دونوں یہاں ہیں۔ ان کے یہاں کی خواتین بھی یہاں اندر ہوں گی، ہمارے یہاں اب خواتین ہال ہے۔ مسجد میں آئے، نکاح ہوا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کوئی تکلیف نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں، بارات، اس کا تصور زیرو ہو گیا۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں، سہرا بندی کی کوئی تقریب نہیں، ہندوانہ تقریبات ہیں۔ بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا؟ عربی میں نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں۔ یہ خالص عجمی لفظ، بارات عجمی ہے، ایرانی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جڑ کٹ جائے اس کی۔ یہ بھی ہندوانہ تصور ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے، اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا، لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے۔ اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے، 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں، مچھرے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر، پھر وہ مال غنیمت سے لدے پھدے واپس آ رہے ہیں، لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا۔ یہ سارا ہندوانہ تصور ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نمبر 1 نکاح مسجد میں، نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس سو ایور لڑکی والوں کی طرف سے۔
اجتماع جانب مسجد، یہیں سے ڈسپرس۔ حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے۔ نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر حجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ورنہ ان کے پاس حجرہ بھی نہیں تھا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے، جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں، نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی، خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر سے لخت جگر، نور چشم نکل کر جا رہی ہے، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں گھروں سے، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوتی ہے۔ میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے، اور آنکھوں میں نمی آئی ہے۔ I couldn't withhold my tears۔ پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا۔ اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں، بس کوئی خوشی نہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، وہ بکرا، کوئی مینڈھا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور چشم، لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں، آج جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئی جگہ جا رہی ہے، لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ ہاں، لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، اور اسے حکم دیا حضور نے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا۔ تو کسی کو ایک ہی بکری ہے تو معلوم بہت ہی غریب ہے، فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے ہاں، لڑکے کے